دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، دونوں ہاتھ اور خداوند سے کہے، خداوند آج میرے لیے کلام کر، خداوند آج میرے خاندان کے لیے کلام کر، خداوند مجھے تیری ضرورت ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ لہرائیں اور ہولی اسپرٹ کو ویلکم کریں۔ اس ٹائم جب آپ ہاتھ لہرا رہے ہیں، خدا کا روح چھو رہا ہے۔ رائٹ ناؤ رسولیاں غائب ہو جاؤ یسوع کے نام میں، پتھریاں غائب ہو جائیں، گلٹیاں بازووں سے، ٹانگوں سے، کمروں سے، گردنوں سے گلٹیاں غائب ہو جائیں، ہر طرح کا جادو جاتا رہے، ہر طرح کا گھٹنوں کا درد چلا جائے، ٹھکنوں کا درد چلا جائے۔ خداوند تیرے لوگ ہاتھ لہرا لہرا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا موجود ہے۔ خداوند ان کے والد پر تیری برکت آ جائے، ان کی جاب پر تیری برکت آ جائے، ان کے روپے پیسے پر تیری برکت آئے۔ عزیزو ہاتھ اونچے کرن لہرا کے، ٹکنوں میں گھٹنوں میں بازوں میں درد ہے تو چارے ہاتھ پورے ایمان سے لہرائے، خدا کی حضوری کا محسوس کرے۔ میرے ساتھ خداوند کے لاکھوں لاکھ لشکر کھڑے ہیں جو ان نشستوں پر آپ کی زندگیوں میں معاشروں کو ہلی کو شائی کر رہے ہیں۔ زوردار تالیاں بجائے، خداوند کے کلام کی زوردار تالیاں بجائے۔ ہیلیلویا۔ اور توجہ سے سنیں، آج کا مرکزی حوالہ نیا عہد، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ، دوسرا باب 18ویں آیت المبارکہ سے لے کر 29ویں آیت المبارکہ تک کچھ یوں مرکوم ہے۔ اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے اور پاؤں خالص پتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ البتہ جو تیرے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اس سے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ جس طرح کے کمہار کے برتن کو چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا
सितारा दूंगा। कौन हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा हम सब के ये सब तशरीफ। अजीज खुदा के लोगों, इस मरकजी हवाला में से जो आज शाम हमारी मरकजी आयत है, मुकाशफा की किताब दूसरा बाब उसकी 25वीं आयत नोट करें। जो तुम्हारे पास है उससे थामे रहो। सो याद रखें, इस आयत में से जो मौजू है इसका नाम है कलीसियाए थवातीरा, और दूसरे लफ्जों में आज के मौजू का नाम है रूहानी खोखलापन। और याद रहे, लफ्ज कलीसिया को यूनानी जबान में अकलीसिया कहा जाता है, और इसका मतलब है मजलिस। मगर अंग्रेजी जबान में कलीसिया के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है असेंबली, जिसका मतलब है जमायत। ये 10 बंदों का गिरोह एक जमायत कहलाती है। मगर याद रखें, कलीसिया के लिए एक आम और मशहूर लफ्ज वो चर्च है, और चर्च का मतलब लोग ईंटों का घर लेते हैं, बिल्डिंग को चर्च कहते हैं। चर्च का मतलब है एक ऐसी जमायत जो खुदा के लख दे जिगर यीशु के लहू से खरीदी गई हो, वो चर्च है, वो कलीसिया है, वो दुल्हन है जिसे लेने के लिए यीशु जल्द आ रहा है। जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसे थामे रहो। और थवातीरा यूनानी जबान में इस लफ्ज का मतलब है ऑफरिंग या पेशकश, और अंग्रेजी जबान में इस लफ्ज का तर्जमा है फ्रेगनेंस, खुशबू, या फिर परफ्यूम, जिसका तर्जमा इतर, खुशबू। और अब अंग्रेजी जबान में इस लफ्ज का जो उर्दू तर्जमा है वो है सैक्रिफाइस। सादा लफ्जों में इसका मतलब है जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, जब तक यीशु ने कहा मैं आ नहीं जाता। हमारे मजमून का पहला हिस्सा थवातीरा शहर की तारीख या वजह शोहरत। इस शहर की तारीख क्या है? थवातीरा 7 शहरों में से सबसे छोटा शहर था। इफिसस, स्मरना, पुरगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, लुदिकिया, इनमें से सबसे छोटा शहर थवातीरा था, लेकिन इसको सबसे लंबा खत लिखा गया। यह शहर परगमन और सरदीस के दरमियान है, यानी 30 मील पर परगमन और 30 मील पर सरदीस वाक़या है। थवातीरा 3900 कबल अज़ मसीह में वजूद में आ गया था। यहाँ एक फौजी छोड़ी थी ताकि परगमन और सरदीस की हिफाजत। ये तजारत करने वाला शहर था।
ایک عورت جو کرمس بیچتی تھی میں رہتی تھی، وہ ایک امیر سوداگر تھی اور یورپ کی، امریکہ کی، یو ایس اے کی پہلی مسیحی عورت ہے جو یسوع پر ایمان لے کر آئی تھی۔ اس کا دل خدا نے کھولا تھا اور یورپ میں خدا کا کلام پہنچ گیا تھا۔ ہیلیلویا۔ یورپ اس شہر میں کاروبار کرنے آئی تھی، لیکن اس کی زندگی بدل گئی اور یہ فلپی شہر میں رومیوں کی بستی اور مقدونیہ کا دارالخلافہ شہر تھا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں یہاں پر آئی تھی اور سمندر کے کنارے کچھ چھوڑتے کپڑے دھو رہی تھی۔ پاؤل ان کے پاس آیا، پالوس نے کپڑے دھوتے ہوئے ان بیٹیوں کو جو سمندر پر تھی، اس نے ان سے کہا یسوع تمہارے لیے مر رہا ہے، کیا تم اس پر ایمان لے کر آتی ہو؟ صرف یہ عورت تھی جس کا نام لودیا ہے، اس کا دل خدا نے کھول دیا تھا اور اسی دن اس نے بپتسمہ لیا اور یورپ میں پہلا مسیحی جو شخص ہے، مسیحی جو خاتون ہے، وہ یہی عورت ہے۔ تاڑی بجائے ہیلیلویا۔ یوں یورپ میں کلیسیائی بیداری کا آغاز ہوا۔ اس شہر میں مزدوروں کی ایک بہت بڑی تنظیم تھی اور ہر شہری کو اس کا ممبر بننا پڑتا تھا، ورنہ اس کو نوکری نہیں دی جاتی تھی، مسیحیوں کو اذیت دی جاتی تھی۔ اور ان کا ایک سباب یہاں سے چلا تھا۔ سباب تھاواتیرا کی حالت دیکھیں، کلیسیائی حالت۔ اس کا خصوصی نام ہے گمرا کلیسیا، کلام میں نشر کرنے والی کلیسیا۔ یسلی تعلیم اور بدعتی تعلیم کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کلیسیا کی روحانی حالت ہے کھوکھلا پن۔ گیت تو گاتے تھے لیکن یہ بال دیوتا کی پوجا بھی کرتے تھے، زبور 23 بھی پڑھ لیتے تھے، دعائے ربانی بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک کھوکھلی کلیسیا تھی، کھوکھلی کلیسیا۔ تھاواتیرا شہر کا پانی کپڑوں کو رنگ دینے کے لیے بڑا مشہور تھا، لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس غلط تعلیم کے رنگ میں لت پت تھے۔ گناہ، آلودگی، تاریکی چرچ کے اندر آ گئی تھی اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو کلیسیائی سردار گدے بان ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا، کہا میں خدا کا بیٹا ہوں جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پتل کی مانند ہے۔ اس کی آنکھیں ہر نکمی اور چھپی چیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ جہاں مرسی لک کر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کال سن رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشے میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، آپ کو ہر روز دیکھتی رہتی ہے۔ پاؤں خالص پتل کے ہے۔ یہ پتل خدا کی دالت کا نشان ہے، خدا کے گھسر کا نشان ہے، کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو پہلے ٹوٹنا پڑتا ہے۔ خدا کا بیٹا دیکھتا ہے کہ کون کون گناہ میں ہے، زناکاری میں، حرام کاری میں، دھوکے میں، فریب دینے میں، اور اس کے بعد وہ عدالت کا اعلان کرتا ہے۔ پولیس والے دے بوٹ دا ایک ہی جگہ نہ ٹھڈا وہی کافی ہوتا ہے۔ اتنے پیر ویکھ لو پتل دا جے، اور جو پتل کا پاؤں ہے کڈا زبردست ٹھڈا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے میں تیری عدالت کروں گا، میں تیرا انصاف کروں گا،
فرشتہ ہوں گا۔ یاد رکھنا، خدا نے موسیٰ سے کہا تھا پتل کا سانپ بنا کر اونچے پہ لٹکا دے۔ لوگ نافرمانی کر رہے تھے، موسیٰ کے خلاف بول رہے تھے۔ بہت سے لوگ خادموں کو نہیں چھوڑتے، خادموں پر عیب لگائیں گے، ستائیں گے، انہیں بدنام کریں گے۔ اور جب لوگ ایسا کر رہے تھے کہ کیا خدا نے بیابان میں سانپ بھیج دیے اور وہ سانپ ان کو ڈستے تھے۔ یہ آتشی سانپ تھے اور جس کو سانپ ڈستا تھا وہ مر جاتا تھا۔ سو آج سن لیں، اگر کوئی کسی مین آف گاڈ کا سامنا کرتا ہے، وہ سانپ اسے آج بھی ڈستے ہیں۔ بیماری میں، روگ میں، کمزوری میں، قرضے میں، پرابلم میں سانپ آج بھی ڈستے ہیں۔ لوگ مارے تھے، موسیٰ نے کہا کیا کروں؟ خدا نے کہا پتل کا سانپ بنا کے بلی پہ لٹکا۔ سانپ کا ڈسا جب بلی پہ لٹکے پتل کے سانپ کو دیکھے گا وہ نہیں مرے گا۔ اور جب لوگ دیکھتے تھے اور وہ شفا پا جاتے تھے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 14 آیت میں یوحنا نے کہا جیسے بیابان میں پتل کا سانپ اونچا لٹکایا گیا، اس نے کہا ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ سانپ کے ڈسے ہوئے جب پتل کا سانپ دیکھتے تھے وہ بچ جاتے تھے۔ آج گناہ کا ڈسا انسان جب یسوع کو صلیب پر دیکھتا ہے اس کے گناہ معاف، اس کی بیماری ختم، اس کا روگ ختم، اس کا قرضہ ختم، اس کی مایوسی ختم۔ اور آج بہت سے لوگ رہائی، نجات، شفا اور قدرت دیکھیں گے۔ اور آج سب سے پہلے غیر زبانوں کے بپتسموں کا اعلان کرتا ہوں، جتنے پیاسے ہیں آج ان سے بھریں گے اور غیر زبانیں بولیں گے ہیلیلویا۔ تاڑی بجائے اس کے لیے۔ پاسٹر صاحب خدا نے ان کو ڈانٹا ہی نہیں، تھوڑی سی تعریف بھی کی ہے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو ڈانٹ کے تعریف بھی کرتا ہے تاکہ شاگرد باغی نہ ہو جائے۔ کیا کہا؟ میں تیرے کام دیکھے، محبت، ایمان، خدمت، صبر۔ خدا نے تعریف کی میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو محبت بھی کرتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ کلام میرے لیے، پہلے گھر میں ایک کنونشن ہوتی تھی، پھر گاؤں میں کنونشن ہوگی، آج شادی ہال میں ہو رہی ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں تیرے پچھلے کام تھوڑے تھے لیکن اب تیرے کام زیادہ ہو گئے ہیں۔ گھبرا نہیں، خدا کہہ رہا ہے آسمان کھلے گا اور تیرے بینک میں پیسے کی کمی نہیں ہے گی۔ جو رسید کرے آمین کہہ سکتا ہے، اونچی آواز میں آمین کہہ سکتا ہے۔ بہت سے روز بلیس ہو جائیں گے۔ جب کوئی نیا جوڑا شادی شدہ ہوتا ہے نا تو پہلا سال قرضہ اتارنے میں لگ جاتا ہے، قرضہ اتارنے میں لگ جاتے ہیں، اور دوسرا سال لڑائی کا شروع ہوتا ہے۔ کون سا؟ پہلا سال بیاہ ہوتا ہے، چند مہینے بڑا مزہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، سارے بڑے خوش۔ پھر پہلا سال پورا قرضہ لاتا ہے، بچاری صحیح ٹس نکل رہی ہے۔ پھر دوسرا سال لڑائی کا شروع، اور تیسرا سال کسی کو بیٹی مل گئی، کسی کو بیٹا مل گیا، خرچے بڑھ گئے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ خدا کہہ رہے ہیں تیرے کام پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ پہلے تیری منسٹری چھوٹی تھی، اب تیری منسٹری بڑی، تو میرے خزانے بڑے، تیرے خرچے زیادہ، تو سامان خدا کھول دے گا۔ ہیلیلویا۔ وسائل بڑھ جائیں گے۔ آپ کا ہار ہارنے کا گول کبھی آپ کی ناکامی کا نشان نہیں ہے، آپ جیت کر رہیں گے۔ آمین۔ یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے، لیکن ڈرنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے،
मगर आंधी तूफानों में डरेंगे, खुदा एक अच्छी जगह लेकर आएगा। आमीन आमीन। ये मैं हाल की बात नहीं कर रहा। अगर तेरा घर किराए पे था, खुदा कह रहा है तेरे लिए दरवाजा खुलेगा और तेरा अपना घर बन जाएगा, एक दिन आएगा। कोई आमीन कह सकता है? ये पहले में अब ज्यादा सरगर्म हो गए थे। मोहब्बत है, ईमान है, सब्र है, खिदमत आ गई है। अक्सर औकात ऐसे नहीं होता। पहले कलीसिया तरक्की करती है, फिर आस्ता आस्ता कलीसिया ज़वाल में जाती है। मगर इसका ईमान, खिदमत ने कामों में जोश बढ़ता जा रहा था। लेकिन नंबर 3 पर एक शिकायत है, यीशु एक शिकवा करने लगा है। पहले तारुफ करवाता है कि मैं कौन हूं, और उसके बाद तारीफ करता है। अब एक शिकवा है, जाने लगा है। उसने कहा मैं शिकवा करके जाऊंगा। शिकवा क्या कहता है? मुझे तुझसे ये शिकायत है, तूने उस औरत को रहने दिया है जो एजबल है, अपने आप को नबिया कहती है, मेरे बंदों को हराम कारी करने की तालीम देती है कि वो बुद्धों की कुर्बानियां खाए, और मेरी कलीसिया गुमराह हो गई है। ये शिकवा है। ये एजबल जो औरत है ना, बड़ी खतरनाक है। इसने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया। लेकिन सुनो, एजबल है कौन? पुराने अहदनामे में इसका जिक्र है। एजबल के मैनी है पाक, लेकिन इसकी सारी जिंदगी नापाक थी और ये बुतों की प्रस्तिश करती थी। ये सैदा के बादशाह की बेटी और सामरिया में रहती थी। खुदा पर ईमान नहीं रखती थी, उसके लोगों को खत्म करना चाहती थी। उसके नबी मरवा दिए, सारे नबी जब मर गए, एलिया डर के भाग गया, एलिया गार में चला गया। खुदा आया, उसने कह दिया तू क्या कर रहा है? कहता है खुदावन, एजबल ने तेरे सारे नबी मरवा दिए और मुझे तेरे नाम की गैरत आई और मैं यहाँ छुप गया हूँ। मैं तेरा एक नबी रह गया हूँ। खुदावन ने कहा तुझे गैरत भी आई है, लेकिन तू डर गया है। उस औरत से, एजबल से तू डर गया है कि वो तुझे कत्ल ना कर दे। बाज़ दफा गुनहगार दलेर होते हैं, उन्होंने सिर तरी मौत आज के अंदर आ जाए मौत, असली पहले चाहे मर जाइए, लेकिन ईमानदार मौत से डरता रहता है, डरता रहता है। हालात उठे खराब, साए थे सुखे होंगे, बजाय के सांस उपजन खुदा के सामने घुटने टेक लो। जो भी है गुजर जाएगा। हालेलुया। इस्राएलियों में कोई भी नहीं मरता था। जिस जिस दरवाजे पर बरे का खून था, कोई आमीन कह सकता है। लेकिन आज भी बहुत से खादम और मैं, हम ये सोचते हैं एक मैं तो खादम हूं, बाकी तो खादम थोड़े, मैं तो खादम रह गया। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ना मुझे ना किसी और को। खुदा ने बड़े ही खादम रखे हैं। कोई आमीन कह सकता है? आमीन। ये सब झूठे नबी एजबल के दस्तरखान पर खाते थे, और ये 850 झूठे नबी थे जो एलिया के साथ मुकाबला करते थे। लेकिन जब एलिया ने घुटने टेके, आसमानों से आग आई और ये 850 हार गए। आमीन। प्रॉफिट बजिंदर सिंह कहता है कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता बातों में, इल्म में। कहता है मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई आकर मुकाबले में घुटने टेक ले, घुटने टेककर मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया। जितना बड़ी सामना करना पड़े, बीमारी है, कमजोरी है, आपका मुकाबला चल रहा है, हम वेपन से नहीं लड़ सकते। और मैं अक्सर दुआ में कहता हूँ, खुदावंद ना मेरे पास ताकत है, ना पैसा और ना वेपन, मैं किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा मददगार याकूब का खुदा है, वो कुमुख भेजे और कभी भी उसने हारने नहीं दिया। हमें बस घुटने टेकने हैं, जीत आपकी हो जाएगी। कोई आमीन कहे और सबसे हालेलुया का नारा लगाएंगे। आमीन। एजबल की तालीम का थवातीरा की कलीसिया पर तलाक। ये औरत गुनाह का मुजस्समा,
کئی بڑا کلام سنانگے پر نہ سوٹے بھی لانگے، لوگ چھپ کے کپی بھی بھی، کیا فائدہ؟ خدا نے کہا شریر تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ آگے کیا ہے پادری صاحب؟ جاب کے تو میرے حکموں پر بھائی جی گل عمل دیئے۔ یہ کیلوینزم ایک شخص تھا، اس نے مشن منگا نجات پانے یہ، پاہمیں شراب پیو، پاہمیں ویچو، پالا لڑو، ڈیڈی نجات میں کچھ نہیں ہو لگا۔ اور ساتھ میں نے غلط تعلیم دی تھی، لوگوں نے جھوٹ کا زیادہ ساتھ دیا، اور آج بہت سے لوگ آپ کو کلام پڑھتے بھی اور غلط کام کرتے بھی نظر آئے۔ یہ عورت کا بھی یہی کام تھا، کہتی تھی کھا لو قربانی، آپ بتوں میں جاتے ہیں، آپ مندروں میں جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بشپ یعقوب پال لاہور سے وہ کہتے ہیں پاکستان میں دو بڑی بدرو ہیں، ایک کچھ نہیں ہوتا، ایک چلو کوئی گل نہیں پی رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا پی لو، دوسری کوئی گل نہیں۔ ان باتوں نے انسان کو کمزور کیا ہے اور خدا کے لوگوں کو گمراہ کی ہے۔ تے جے کسی دا واسن آنا چلے تو پھر کوئی منتر سے کھلندہ ہے، کوئی ایک دو پوتنی رکھ کے اور پھر کئی آنے پھر اے صحیح ہے، اے سیانہ ہے، اے کرنی والا ہے، وہ انجی کرتا ہے، بندہ ہو جاندہ ہے، بدرو ہو جاندی ہے۔ تو جو سارے پیسے پس لگ جاندے نے، پھر کوئی پادری لگ جاندہ ہے، پیسے ختم، پھر راہ لگ جاندہ ہے۔ خدا کہہ رہے اس عزبہ نے تجھے خالی کیا لیکن سن لے، تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو توبہ کر لے۔ خدا کا بیٹا آگاہی دیتا ہے، آگاہی یہ ہے کہ میں تجھ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، ایک ہی کام ہے، ایک ہی حکم ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ وعدہ ہے کہ اگر تو توبہ کرے گا تو میں تجھے اتھارٹی دوں گا، پہلا چرچ اتھارٹی دے گا۔ اور ریورنڈ ڈاکٹر نعیم ارشاد میرے استاد محترم نے مسح کی تعریف کی، انونٹنگ کی، کہا دا انونٹنگ از اتھارٹی، مسح اختیار ہے اور اختیار مسح ہے۔ روڈ پر جب کوئی ٹرک والا آتا ہے، ایک بندہ سکا جا پتر آ جا اور ٹرک والے رنجی کے اندر ٹرک کو تھی بریک لگ جا رہی، کیوں؟ بندے دا جسم پہ نہیں روکے ٹرک، لیکن انہوں نے ایک لباس پایا، ایک وردی پائی ہے، ایک یونیفارم پایا ہے، یونیفارم دی پاور دیکھو، ٹرک والے کے اندر روک، ٹرک کو تھی جاؤ، کار والا کے اندر روک، پھر چلاؤ کدی چلائی اوتھی روک، چل روک۔ اتھارٹی کی بات کرو، مان دے کہ نہیں مان دے سارے؟ بندہ کمزور سا پتلا سا وہ کہتا روک، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ یہ بات اتھارٹی کی ہے، اختیار کی ہے، لباس کی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں قوت کا لباس دوں گا، تم کھڑے ہو جاؤ گے، تمہیں چیخیں گے اور نکل جائیں گی، گناہ گار روئیں گے توبہ کریں گے۔ یا اتھارٹی کی بات کرو، آمین۔ یہاں پہ کتنے ہیں جو غیر زبانیں بول سکتے ہیں؟ آپ کے پاس قوت کا لباس ہے، کھڑے ہو جاؤ، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک اتھارٹی ہے۔ خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے میں تجھے ایتھورائز کروں گا، تو کہے گا رک جا، سب رک جائے گا، آمین۔ تو کہے گا چل، سب چلے گا تیرے اشارے پر۔ کیوں؟ کیونکہ تجھ میں قوت کا لباس ہے، آمین۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاگے اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی طاقت میرے گواہ ٹھہرو گے۔ پترس مچھلیاں پکڑنے والا، کپڑوں سے بدبو آتی تھی، ڈر جاتا تھا، یسوع کا انکار کر دیا، لیکن جب روح سے مر گیا پترس نے 3000 لوگوں کو کلام سنا کر کہا توبہ کر لو، یسوع آنے والا ہے۔ یہ قوت کی وجہ سے ہے۔ خدا نے کہا میں تجھے اختیار دوں گا، یہ وعدہ ہے، اجر ہے، تو قوموں پر بادشاہی کرے گا، تیرا راج چلے گا، اور دوسری بات میں تجھے
मॉर्निंग स्टार दूंगा, सुबह का सितारा। सो मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा, पुराने ज़माने में तो लूसीफर को कहा गया था, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू जो कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, नहीं चढ़ा, गिर गया, बर्बाद हो गया, घमंड से, तकब्बुर से, प्राउड से, ईगो से, अना से बर्बाद हो गया। जा बस यह कहने ना, साडा नक नहीं रहता, नक नहीं रहता, फिर असी वड्डा काम करने अपनी पहुंच तो वध गई, क्योंकि नक जड़ा नहीं रहता, तो जो व्यापार पै जाता है तो फिर नक दब जाता है, फिर मुंह से लिपट जाता है। ये घमंड की वजह से लूसीफर करा दिया गया था, लेकिन नयानामे में खुदा का बेटा मौत कब्र पर फतह पाके जीता, और अब वो सुबह का सितारा है, वो दौर की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा है, प्रॉमिस कर रहा है, अगर तू गालिब आए, अगर तू तौबा करे, अगर तू बच जाए, अगर तू बुरी राह से बाज आ जाए, नस्वार छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, शराब छोड़ दे, धोखा देना छोड़ दे, एक दिन अदालत होगी और अदालत करने वाले की आंखें आंखें सोना की मानिद और पाँव पित्तल की मानिद है। वो कह रहे तौबा कर ले, अगर नहीं तौबा करेगा तो फिर मैं तेरा इलाज करूंगा। जो कुछ तेरे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहे। आइए सब खड़े हो जाएं, अपने हाथ ऊंचे करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर से